ایمان والے لوگ ہیں نا جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی۔ رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے، شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز۔ جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم۔ کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے، پھر خواریت کی فتنہ پھیلا دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں۔ یہ ایسا، اس کی نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے۔ نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں، اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو ہم بھی لگ گئے اس میں۔ کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے،
انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن۔ کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی۔ کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتے دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے۔ تو میں یس کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا، ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے۔ دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے۔ امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے۔ تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو۔ کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو۔ ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیے جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت، ٹائم ویسٹنگ۔ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات ہیں۔ میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے۔ نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے۔ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ نے علم اتنا دیا تھا۔ کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کورنگی میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں۔ 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے۔ فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا۔ کتنے بڑے عالم! میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا، نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ پریکٹیکل کام۔ جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو، اپنا عمل 0۔ اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے۔ تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ۔ آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو گے۔
पंजाब में हयात ममात के मसले में इतना उलझे हैं लोग, इतना उलझे हैं कि अच्छे अच्छे एक जमात के तलबा आपस में लड़ पड़े हैं। सारे मसाइल एक जैसे, एक मसले में इख्तलाफ, और वो जो गालम गलोच और इतना ज्यादा आपस में तमाशा बना है कि आप अल-अमान वल हफीज। तो वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून का मतलब क्या है? आप अपने हदफ को फोकस करो, आपका हदफ क्या है। तो इसलिए कुरान कह रहा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी, ईमान वालों की अलामत है वो लगव से अपने आप को दूर रखते हैं, बचाते हैं। आगे कुरान कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कातें अदा करते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं। डायरी जब हम बनाएंगे ना, उसमें अपने गुनाहों की लिस्ट, उसमें ये भी लिखेंगे हम हर महीने सदका कितना देते हैं, अल्लाह के लिए कितना निकालते हैं। आगे कुरान कह रहा है बहुत अहम, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की शहवत, औरत के दिल में मर्द की रग़बत, तो कुरान कह रहा है ये रग़बत इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के अलावा किसी और की तरफ माइल नहीं होती, कहीं और इस्तेमाल नहीं होती। इसमें हैंड प्रैक्टिस भी आ गई, इसमें बदनजरी भी आ गई, इसमें इंटरनेट पे फोश फिल्में देखना भी आ गया, इसमें जिना भी आ गया, इसमें लड़कों से बदफेली भी आ गई। तमाम के तमाम रास्तों को अल्लाह ने हराम करार दे दिया। कुरान कह रहा है फामान इब्तगा, दो बातें बयान की, फरमाए जो अपनी बीवियों के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, ये काबिल मलामत नहीं है। और आगे कुरान कह रहा है फामान इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवियों के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। अब मामला हो रहा है उल्टा, बीवियों के जरिए कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहे काबिल मलामत है। एक नौजवान बालिग हुआ, अपने खर्चे पे कह रहे अब्बा मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे अंदर डिजायर्स पैदा हो गई हैं, तो मलामत होगी कि नहीं होगी? अबे तू पागल हो गया है, इस उम्र में शादी कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुरान कह रहा है उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई है तो किस तरह पूरी करो? बोलते क्यों नहीं? अब चुप, निकाह करो और उससे पूरी करो, उसके हुकूक अदा करो और उससे ख्वाहिश पूरी करो। अल्लाह कह रहा है अगर ये बंदा ऐसा करता है फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इसको मलामत करना जायज नहीं, ये काबिल मलामत है। सबसे पहले अब्बा मलामत करते हैं उसको, उसके बाद अम्मा मलामत करती हैं, फिर नाना, फिर मामू, फिर चाचे, फिर मोहल्ला, फिर पूरी दुनिया पूरी दुनिया। और कुरान कह रहा है अगर बीवी के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार किया तो नौजवान क्या करते हैं? हैंड प्रैक्टिस का रास्ता इख्तियार करते हैं। जब शादी नहीं होती फोश फिल्में देखना शुरू कर देते हैं, लड़कों की तरफ माइल होते हैं। कुरान कह रहा है ये काबिल मलामत है, ये खुदा की हुदूद को तोड़ रहे हैं, लेकिन इनको काबिल मलामत नहीं समझा। कह रहे मजबूर है भाई, यंग जनरेशन, डॉक्टर भी आजकल अप्रिशिएट कर रहे हो भाई, एक आदमी की शादी नहीं हो रही, वाइफ नहीं है, वो बेचारा क्या करे, वो क्या करे? कोई मसला नहीं, बच्चे हैं। ये फजूल किस्म की बातें मैं और आप मुतासिर हो सकते हैं, अल्लाह इनसे मुतासिर नहीं होता, समझते हो? और इस आयत के तहत उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ज्यादा बीवियां रखता है ना, 4 बीवियां रखता है हुकूक अदा करने के लिए, और उसकी नीयत सिर्फ ख्वाहिश पूरी करनी है, लेकिन ख्वाहिश बराए ख्वाहिश नहीं बल्कि हुकूक भी अदा करेगा, उनके जो हुकूक हैं, नीयत उसकी सिर्फ यही है कि अपनी ख्वाहिशात के लिए, बल्कि मैं इसको आम जबान में को मजे के लिए शादी कर रहा है, वो मजे के लिए कर रहा है, लेकिन सिर्फ मजे बराए मजे नहीं, नीयत ये है कि मैं इनके हुकूक भी पूरे करूंगा, इनमें बराबरी भी करूंगा, तो लेकिन नीयत सिर्फ मजे के लिए। उलमा ने लिखा है इस आयत की रोशनी में, आज के उलमा ने नहीं, 1000 साल पहले के उलमा ने, कि अगर इसको कोई ताना देता है ना तो उस पे कुफर का खतरा है, कि कुरान कह रहा है कि ये काबिल मलामत नहीं है और तुम इसको क्या कर रहे हो? मलामत कर रहे हो, कितनी सारी आयत का इनकार कर रहे हो। तो अल्लाह ने एक बाउंड्री खींच दी है कि कौन से मजे हराम है और कौन से मजे हलाल है। तो आज लोगों को इस पे भी तकलीफ होती है कि एक आदमी ने इतनी साल का था, इतनी उम्र की लड़की से सिर्फ मजे के लिए क्यों शादी कर ली? लड़की को इस पे एतराज होना चाहिए, उसके अब्बा को होना चाहिए, बिल्कुल बजा है। अगर उनको एतराज हो रहा है क्यों कर रहे हो, ना करे वो, लेकिन अगर वो कर रहे हैं, किसी तीसरे को अगर एतराज हो रहा है तो ये एतराज इसकी अलामत है कि इसको इस पे एतराज नहीं हो रहा, इससे क्यों शादी हो रही है, इसको एतराज इस पे हो रहा है कि मुझसे क्यों नहीं की, ये इसी की अलामत है, इसके अलावा किसी और की अलामत नहीं है। तो उसको शरीयत ने हक दिया है कि भाई आप कम उम्र हो, जवान हो, आपसे एक बड़ी उम्र का आदमी निकाह कर रहा है तो आप ना करो, आप क्यों कर रही है उससे शादी? भाई उसको तो मशवरा यही दिया जाएगा, लेकिन कोई मसलहत है तो वो जाने, ये उनका आपस का मसला है, उनको मसला हो नहीं रहा, मसला किसको हो रहा है? पड़ोसियों को हो रहा है। फिर ये टेक्निकल, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरे भाई,
ایسے آدمی کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی, اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. صحیح. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لأمان, لیکن کیا مزوں کے لیے نہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں جائز ہے, لیکن کرو سنت پوری کرنے کے لیے. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی بہتر یہی کہ بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ سے کرو. میں جائز کی بات الگ ہے, مستحب اور ترغیب کی بات ایک الگ ہے. تو نیت تو یہی ہونی چاہیے, سنت پوری کرنی ہے. کس نبی نے پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے کی ہے, تو کرو یہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے, اگر دیکھو ہم لوگوں کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ, چٹورے بننا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہر وقت جا کے ٹھیک ہے آپ نلی نہاری بھی کھا لی, دہلی کی نہاری بھی کھا لی, اب کبھی دال چاول بھی کھا لو سادے یار. ہر وقت ہی پیزے برگر میں لگا رہتا ہے, لیکن حرام تو نہیں کہیں گے نا. وہ کہے گا اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں نا, میں نہاری کھاؤں, اس میں نلی ڈالوں, اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگاؤں, جو بھی کروں مولوی صاحب اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو ترغیب ایک الگ بات ہے کہ یار کبھی سادہ غذائیں کھایا کرو. ہر وقت چٹخارے کی چکر میں رہنا شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتا. تو اسی طرح شادیوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بیوہ سے کر لو, طلاق یافتہ سے کر لو. لیکن اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اور سے کر رہا ہے, تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, قابل ملامت بہرحال نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ بڑی مشکل شرط ہے. یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں. یہ والی جو شرط ہے نا, جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے, یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی, ورنہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں, زبان کے پکے. ایگریمنٹ کر لیا, اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سونپی گئی, تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے, یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں, وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. کمپنی نے امانت دیا ہے, اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو, اتنا کام کرو, اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ. اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے, کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9%. ہمارے جو دوست امریکہ UK وغیرہ چلے گئے نا, وہاں انہوں نے ملازم رکھے, اور یہاں بھی ان کے دکانیں ملازم, کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. انگریز کو جب جاب دو, تنخواہ بھی پوری لیتا ہے, عام طور پہ 100% نہیں, وہاں بھی بڑے بڑے 2 نمبر پڑے ہیں, لیکن میجورٹی. چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. چائنیز تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا, ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا, کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر, پتہ نہیں کیا تھا وہ. تو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہہ رہے انگریز ملازم رکھو نا, کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور کہہ رہے یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں صبح 9 بجے کا ٹائم ہے, پہنچے گا 10 بجے, 11 بجے تک باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے نا, درازیں کھول کے چیک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, پین کہاں ہے, 1 گھنٹہ اس میں لگے. 12 بجے بھوک لگنے لگے گی اس کو, تو اب کام تھوڑا سا 2-4 کچھ چیزیں یہاں سے وہاں رکھ دی, وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ. اب اس کو بھوک لگے گی, کھانے کی فکر میں 1 گھنٹہ لگا دے گا. کھانا کھائے گا تو ٹون ہو جائے گا دماغ اس کا. اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے, چائے چاہیے. سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے. تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں, ابھی تک صرف 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے, یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے. جو بھی جاتا ہے نا باہر, اس کی نظر میں اپنی قوم کا امیج بہت خراب ہو جاتا ہے. جس کو کام, اور ہمیں خود تجربہ ہے, ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں. آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکیدار کو پیسے پکڑا دو, یار یہ بلڈنگ بنا دے, میرا گھر بنا دے, یہ ایڈوانس میں پیسے, میں بہت اچھا ہوں, پیسے پہلے دیتا ہوں. تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا, میرا نام بدل دینا. وہ نہیں بنائے گا, کیونکہ پیسے اس کو پہلے مل چکے. اتنا ترسائے گا نا, بنائے گا کیسے؟ جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا, اگلے دن ایک نلکا لے کے ہارا ہوگا فٹ کرنے. واش روم کے لیے نلکا پہنچ چکا ہے, اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا, پھر 6 مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کے کچھ چلنے کی. ایسے ترسات رہ. تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے, اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفنس میں ہوٹل بنانا تھا, ایڈوانس میں پیسے دے دیے. کہہ رہے میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس میں دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا. کہہ رہے وہ دن اور آج کا دن
تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے, والذی, دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو. کس نے مجھے پہلے پیسے دیے بھائی؟ اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو, علماء کو دیکھا ہے, اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی, کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے, ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے. تو ہر بیوی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو. عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے, بھائی سے کیا مل رہا ہے, یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. بھائی آپ کا جو بیوی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی, آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی, آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی, آپ کے بچوں کو پالے گی. اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے, آپ کے. اب آپ کو اس کی کیا غرض کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں؟ پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے, برابر ہے, آپ کے لیے برابر ہے. بھائی آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اس پہ پڑے ہوئے یار تمہارے ہیں کتنے, تو تمہیں کیا بھائی, گھر کا آٹا دال تو تمہارے ذمہ ہے نا, اس کو وہ اس کے ہیں یا نہیں ہے, تمہیں کیا لینا دینا. شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, اس کی مرضی ہے. لیکن نظر نہ, ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے ہیں, اپنی جیب بس, دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں. بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو, ان کو پتا ہے یار اس کی جیب نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی. اب اس کو بتا دیا نا مانا اتنا کمات. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت دفعہ کر چکا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کہہ کے نا اپنی کرنی نہیں چاہیے, کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ. اب انسان اپنے عیب کبھی بھی نہیں بیان کرتا, تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آ رہی کہ حضرت پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. ظاہر ہے جو میرے اندر عیب ہے وہ تھوڑی بیان کروں گا میں, جائز بھی نہیں ہے. تو صرف خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں. کیوں بتا دیتے ہیں؟ ان کو پتا ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ورنہ کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے, داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں, ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا. تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے, دوستوں کو نہیں بتاتے. ان کو پتا اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آ جائے گا. اور ہم پہلے ہی حماقت کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی, میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا, میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں. الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا, زیرو پہ آگے کھڑا ہو گیا تھا میں. جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے. بھائی کیسے دے یار, ابھی تو خود بولا ہے آپ نے اتنے. اس میں داڑھی والے بھی تھے, بغیر داڑھی والے بھی تھے, نیک بھی تھے, برے بھی تھے, اور بانٹ بوٹ کے بالآخر زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو الحمدللہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ پہلے تجربہ نہیں تھا, پیسے تھے. اب تجربہ بہت ہے, پیسے نہیں ہے. اب بزنس کا میں نے کہا میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے. کپڑے کا بزنس میں نے کیا, آلو پیاز کا بزنس میں نے کیا. ایسے نہیں کہ ریڑیوں پہ, وہاں سے سبزی منڈی سے آلو پیاز ہول سیل پہ. آم کے پیٹیاں کا بزنس, 5 پتہ نہیں کتنا آم اٹھاتے تھے ہمارے نا, ہم لوگ ہمارے جو ملازم رکھے ہوئے تھے. آم کا بزنس ہم نے کیا ہے, پراپرٹی کا ہم نے کیا. میں نے کہا کون سا بزنس ہے جو میں نے نہیں کیا ہو بھائی, تجربہ بہت ہے, پیسہ سارا اس گاڑیاں پرانی خرید کے بیچنا, بائکیں پرانی خرید کے بیچنا, سارے بزنس ہم نے کیے میرے بھائی. تجربہ تو کہہ رہے کیا تجربہ؟ میں نے کہا تجربہ یہی ہے کہ اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے اس کو کسی کو کبھی بھی مت دو, یہ تجربہ ہے. جو بزنس کرنا ہے خود ہی ریڑی لگا لو, ٹھیلے پہ بیچ دو. کسی کو ریڑی خرید کے بھی دی نا ٹماٹر کی, وہ ریڑی والا بھی تمہیں کما کے نہیں دے گا, خوب سمجھ لو. وہ شروع میں جو اگر کما کے دے رہا ہے, بہت خطرناک آدمی ہے یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہاتھ مارنا چاہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان سے 8-10 لاکھ روپے لے لیے, یہ کیا ہے 10 کروڑ نکلواؤ, تو شروع میں لا کے دیتا رہے گا روزانہ. میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا. روزانہ اتنا پروفٹ آ رہا تھا, میں کہتا تھا یار اس سبزی والے سے بھائی تو روز اتنا پروفٹ دیتا, کل دے دے. کہہ رہے یار مفتی صاحب کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں, مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ میں سید ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. کہتا تھا سید ہوں, پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو میں نے کہا یار صبح دے تو, رات کو 12 بجے آ کے گیٹ کھٹکھٹا رہے. او بھائی صبح دے دینا یار, سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئے گی. کیسا اعتماد, آتے آتے ہم نے بھی دیتے رہے ایک دن ماشاءاللہ. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, قرآن کہتے ہیں اپنی ایگریمنٹ کی
मुखालफत नहीं करते। मुसलमान माली मामलात में एक नंबर होता है, लोगों की जेबों पे नजर नहीं रखता। आपका दोस्त, आपका भाई अगर ये बताते हुए डर रहा है ना कि मेरी कितनी आमदन है, ये आपके खराब होने की अलामत है। किसके खराब होने की अलामत? आपके। ये कमाता है तो मैं कहता हूं उसको आप पर एतमाद नहीं है, ये उसके खराब होने की नहीं, ये किसके? ये आपके खराब। उसको पता है, बता दिया तो फिर ये लूटना खसोटना शुरू कर देंगे। खैर, जल्दी से हम चलते हैं आगे। कुरान कहता है, अपने एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। फिर कुरान रिपीट करता है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज को 2 दफा रिपीट किया कुरान ने। कुरान कह रहा है इन उसूलों पे जिंदगी गुजारो तो होगा क्या? अंग्रेज कहता है ये होगा कि लोग आपको कहेंगे बहुत नाइस पर्सन है। लोग क्या कहेंगे? बहुत नाइस पर्सन। हो सकता है अगले इलेक्शन में आप खड़े हो जाएं, वोट फिर भी आपको नहीं मिले, क्योंकि वोट तो उसी को मिलेंगे ना जो फेंकेगा लंबी लंबी। अंग्रेज और कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा जब मर जाओगे तो अच्छे किया बुरा किया सब क्या हो गया? बराबर। तो इंसान कहता है फिर लूट खसोट में ही लगाओ यार, क्या ख्याल है? तो कुरान कहता है उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस हैं, अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जो फिरदौस के वारिस बनेंगे, हुम फीहा खालिदून, ये बदला मैं दूंगा, ये इंसान ये हुकूमतें नहीं दे रही, तो जो मैं बदला दूंगा, जैसा मैं हूं बदला भी वैसा। वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, इस पर तो मैं बहुत डिटेल से बात कर चुका हूं कि परहेजगारों के लिए इसमें नसीहत है, जो चाहते हैं कुछ कि उनको हिदायत मिले, जो नहीं चाहते उनको नसीहत की बात उन पे असर नहीं करती। वइन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, कुरान कहता है ए नबी हम जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग इस कुरान का इनकार करते हैं। ये चीज हमारे इल्म में है। देखो, कुरान इंसान की नफ्सियात से वाकिफ है, अल्लाह का कलाम है ना। हम जब भी दीन पे चलना चाहते हैं, कुरान पे चलना चाहते हैं, तो फौरन हमारे जहन में बहुत सारे लोग आते हैं जो कुरान पे नहीं चल रहे। तो हमारे जहन में यह आता है कि ये अगर नहीं चल के भी सही हैं तो हम क्यों चलें, फिर हम क्यों इतनी टेंशन उठाएं? भाई ये जो नहीं चल रहे कुरान पे, जो जबान से इनकार कर रहे हैं, या जबान से तो नहीं लेकिन अपने अमल से इनकार कर रहे हैं। एक आदमी कुरान की बातों को नहीं मानता, इसका मतलब वो अमल से कह रहे हैं कि मैं कुरान को नहीं मानता। एक किस्म की ये भी तकजीब ही है, इनकार करना ही है। तो जो लोग भी दीन पे चलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है कि इतने सारे लोग जो नहीं चल रहे, तो वो भी तो जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशियों वाली जिंदगी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है, तो हम क्यों एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएं? दाढ़ी रखना नॉर्मल है या दाढ़ी कटाना नॉर्मल समझा जाता है सोसाइटी में? कटाना नॉर्मल है, रखना एबनॉर्मेलिटी समझा जाता है। झूठ बोल के माल बेचना, 2 नंबरी करना, ये नॉर्मल समझा जाता है। आप लाखों का नुकसान कर दो सच बोल के, ये एबनॉर्मेलिटी समझा जाता है इस चीज को। देर से शादी करना नॉर्मल है, जल्दी शादी करना एबनॉर्मेलिटी है। 15-15, 18-18 साल की उम्र में बचकाना काम। गोरों के यहाँ आप जाएंगे तो शादी करना ही एबनॉर्मेलिटी है और उनके यहाँ ना करना नॉर्मल है। बीवी का हमारी सोसाइटी में कमाना ये कोई रूटीन की चीज नहीं है, ना कमाना रूटीन की चीज है, लेकिन गोरों के यहाँ ना कमाना एबनॉर्मेलिटी है, कमाना क्या है? नॉर्मल है। आप अगर 50 साल पहले जाएंगे या 100 साल पहले अपनी सोसाइटी पे गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती थी, अब वो एबनॉर्मेलिटी का काम समझा जाता है। इससे पता चलता है कि हम जो जा रहे हैं ना, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ वेस्टर्न कल्चर, गोरा जा रहा है, जिस तरफ गोरा जा रहा है। यानी हर चीज में आप गौर करें, अभी हमारे यहाँ खवातीन का कमाना ये नॉर्मल नहीं है, ये अजीब सा लगता है। लेकिन आप जरा एजुकेटेड इलाकों में जाएं, पढ़े लिखे इलाकों में, या पोस्ट डिफेंस से आए ना भाई, इनको ज्यादा पता होगा। डिफेंस में बहुत से घरों में, सबकी बात नहीं, बहुत से घरों में ना कमाना एबनॉर्मेलिटी है। भाई वाइफ क्यों नहीं कमाती, जॉब क्यों नहीं करती? तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा किधर को रहे हैं? यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे यहाँ जल्दी शादी करना ये एबनॉर्मेलिटी है, 30 साल में नॉर्मल है। लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है? वही होगा जो गोरे का है, क्योंकि गोरा जिस स्टेप पे आज पहुंचा हुआ है ना, 100 साल पहले वो इस स्टेप पे था जहां हम आज हैं। तो रुख हमारा उसी तरफ है जिस तरफ गोरे का है, और गोरा 100 साल के बाद जहां होगा, हम 100 साल के बाद वहां खड़े हुए होंगे। ऐसा है या नहीं है? अभी हमारे यहाँ शराब पीना एबनॉर्मेलिटी है। शराब से बचना क्या है भाई? जब तक हमें किसी के बारे में पता ना हो कि ये पीता है या नहीं पीता, तो हम यही समझते हैं कि नहीं पीता।
पीने की रिपोर्ट चाहिए हमें, वरना नॉर्मल तो यही है कि भाई नहीं पीता। आपके यहाँ जब कोई रिश्ता लेके आता है आपकी बच्ची के लिए, तो आप लड़के से पूछते हैं कि शराब तो नहीं पीता? पूछते हैं? पूछेंगे उसको गुस्सा आ जाएगा, मतलब शक्ल से शराबी लग रहा हूं भाई तुम्हें। वजह क्या है कि भाई शराब पीना ये एबनॉर्मेलिटी है, चंद लोग हैं जो पीते हैं, लेकिन ना पीना क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन जिस स्पीड से शराब का रेशो हमारी सोसाइटी में, अय्याशी का रेशो बढ़ रहा है, कल ना पीना, गोरे से आप पूछें, गोरे में तारुफ होता है ये नहीं पीते, लोग हैरान होता है, अजीब आदमी है ये पीता ही नहीं है। हैरत है यार, ये नहीं पीता। उनके यहाँ पहले ना 6-6 महीने नहीं नहाते थे अंग्रेज, अब तो नहाना शुरू हो गए। तो जो रोजाना नहाता था वो एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल है, रोज नहा रहा है, समंदर की मछली है क्या? पानी महंगा हो जाएगा भाई तेरी वजह से, डैम खुश्क हो जाएंगे। अभी भी कुछ कौमें ऐसी हैं जो नहीं नहाते, कई कई महीने नहीं नहाते, उनका रिवाज ही नहीं है नहाने का। ये जो मुसलमान खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, खाने से पहले हाथ धोना नॉर्मल है या ना धोना? धोना नॉर्मल, सब धोते हैं, जो नहीं धोता वो गंदा बच्चा। लेकिन आपको पता है गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, खाने से पहले हाथ धोना एक अजीब सा लगता है उनको, यार हाथ धो के खाना खा रहे, उनके रिवाज नहीं है वो। तो फिर उनके डॉक्टरों ने उनको इतना समझाया कि बीमारियां फैलती हैं, जो सैनिटाइजर वगैरह, अभी भी हाथ नहीं धोते कि उठ के जाके नलके से हाथ धो लें, सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो टिश्यू आएगा गीला, यूं करके जरासीम मारने की कोशिश करेंगे। अबे तू तमीज से हाथ धो ले जाके, नहीं ये क्या है, एबनॉर्मल है यार, हाथ धो रहे। हमारे यहाँ कोई पानी से इस्तिंजा ही ना करता हो, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? इंसान ही नहीं है यार, तू पानी से गंदा हो जाएगा भाई तू। गोरों के यहाँ कोई पानी यूज करे तो वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, तभी उनके यहाँ वॉशरूम में पानी नहीं होता। इससे पता चलता है भाई जा हम किधर को रहे हैं, बोलो ना, हम जा उधर को रहे हैं। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ आज एबनॉर्मेलिटी की हैं, कल वो नॉर्मल बन जाएंगी, और जो आज नॉर्मल है उस काम करने वाले को लोग एबनॉर्मल कहेंगे, इसका मीटर क्या हो गया है, घूम गया। ये बेवकूफ आदमी 30 साल में शादी कर रहा है, पागल हो गया यार ये अहमक आदमी, 3 बच्चे हो गए इसके, अजीब पागल। ये तो आबादी बढ़ा के गुर्बत, ये तो एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाएंगे, ऐसा तबाही फैल जाएगी। ये बातें होंगी कल फ्यूचर में। मैं ये रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, इससे एक सबक दिला रहा हूं आपको। मैं भी पहले इस मजमून को आपकी दिमाग में अच्छी तरह बिठा दूं, फिर मैं बताऊंगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आज खवातीन का जॉब करना हमारी सोसाइटी में कोई ये रूटीन की चीज नहीं है। कल जॉब ना करना क्या बन जाएगा, एबनॉर्मेलिटी, जुल्म समझा जाएगा। भाई बेगम जॉब नहीं करती, उफ, घर में कैद किया हुआ है, जेल खाना, खवातीन के हुकूक नहीं है। इससे हमें एक बात पता चलती है, इस पूरी तफसील से हमें यह पता चलता है कि इंसान का जो सोसाइटी है या जो कल्चर है वो किसी एक जगह टिकता नहीं है, किसी एक जगह टिकता नहीं है, वो चेंज होता रहता है। आज जो चीज एबनॉर्मेलिटी है कल नॉर्मल बन जाएगी, आज जो चीज नॉर्मल है कल एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। ये कितनी बड़ी एक इसमें सबक है कि हम सोसाइटी की बेस पे किसी चीज को नॉर्मल या एबनॉर्मल होने का फैसला कर ही नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है, नॉर्मल कौन है एबनॉर्मल कौन है। क्योंकि अगर सोसाइटी को मयार बनाते हो तो आज सोसाइटी एक चीज को सही कह रही है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट को सही कहेगी। इसका मतलब ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो दो मुतजाद चीजें ठीक हो सकती हैं? नहीं आई बात, मेरा ख्याल है ये भाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं, कह रहे मुझसे आपने क्या टेक्निकल किस्म की बातें शुरू कर दी हैं, आप कहां से तशरीफ लाए हैं? गडापता हूं। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब मिंबर पे वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मेलिटी की बातें। सही है ना? तो भाई मुफ्ती साहब खुद कौन सा नॉर्मल है? हमारे तो सारी बातें आपको पता है कि उटपटांग किस्म की होती है, तभी तो लोग भाग जाते हैं। खवातीन तो बयान में आना ही छोड़ दिया है। आज मेरी बच्ची बता रही थी अब्बू एक आंटी आ रही है बयान में, खवातीन के बयान। मैंने कहा उन आंटी को चाय वाय का पूछा करो बेटा, वो भी भाग जाएंगी, उनको बिठा के रखो, एक आध आंटी आ रही है उनको बिठा के रखो। खवातीन तो मेरे बारे में तबसरा करती है, बंदा हमें जहर लगता है, यूट्यूब भरा हुआ है कमेंट से, ये बंदा मुझे हमें जहर लगता है। हालांकि हम खवातीन ही के हुकूक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन खवातीन के हुकूक की आवाज अगर आप ये उठाएं कि इनको घरों से बाहर निकालो, इनको जॉब दिलाओ, इनको शोहरों की इताअत से बाहर निकालो, तो ये चीज इस सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती है। उन हुकूक की बात करो जो सच्ची मुच्ची के हुकूक हैं, जिससे औरत को हकीकत में फायदा है, तो वो एबनॉर्मल समझा जाता है वो बंदा, हालांकि वो खवातीन को ज्यादा हुकूक दिला रहा है। अबे मुझे बताओ, खवातीन को जब जॉब की इजाजत होगी, खवातीन जॉब करेंगी, मर्दों को मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी तो इसमें नुकसान औरत का है, मर्द का है? औरत का नुकसान है, औरत का नुकसान है। और आप जाओ ऐसी सोसाइटीज को देखो, उन कौमों को देखो जिन्होंने खवातीन को घरों से निकाला, उसके बाद खवातीन कह रही हैं हमें किसी तरह घरों में लेकर आओ, हमारे मर्दों पे जिम्मेदारी डालो, मगर मर्द जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त खोरे की आदत एक दफा लग जाए तो फिर इंसान अपनी आमदन में दूसरे को शरीक
نہیں کرتا. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی, ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں. چند, سارے غریب ایسے نہیں ہیں. اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں غیبت نہیں ہے. تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے, زکات لگ گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں, وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے. تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں کہ تو نہیں ملے گا بھائی. چند واقعات ہیں میں سناتا, مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا. کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ, اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا. وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے, غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے, ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے, جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے, اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے, تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ آدھی بیوی کو لا کے پکڑا دوں؟ سارے کر رہے ہیں. ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا, ہم بھی نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے یار, میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, مامو زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں, جمشید بھی کر رہا ہے, تو میں بھی کر رہا ہوں. تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے, ساری دنیا کھلاتی ہے, تم بھی کھلاؤ, تمہارا باپ بھی کھلائے گا. خواتین تو گریبان پکڑ کے شوہر سے خرچہ مانگتی ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, پھڈا یہ چل رہا ہے, عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن. میں نے کہا ابھی بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا, آدھی چھپا لیتا. اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو, پوری نہ بتاؤ. 1 لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں, اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں. تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی, نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی, نہ صدقہ کرنے. بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دینا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے, نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں. اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, عورت بھی تو ماں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے, یہ بہن پہ بھی خرچ کرے, تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے, وہ بھی بہن ہے, وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. تو عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے, جس میں ماں بھی ہے, بہنیں بھی ہیں. وہ بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے, اس کو بھی مرد کھلاتا ہے. اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا, پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی, نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا, نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے, اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں, ابے تو آدھی بتانا, یا تو پوری گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس وقت تو کچھ تو بتا دے. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں یہ سچ کا ہیضہ ہے, یہ کیا ہے, سچ کا ہیضہ ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے, گول مول بات ہے. تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ اس گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو, اس میں گول بول بات کرنا شریعت میں کیا ہے, جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی, بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی, لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے, نبھاتے ہیں, دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے, وفا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ, لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی, لیکن گزارا چلا رہے ہیں. اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ ان کو سچ کا ہیضہ ہے, انہوں نے بولا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا اگر اچھی لگتی ہے, تو آپ بولو, شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوں. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے بیوقوف دیکھیں, ابے منہ سے پھوٹ دے بھائی بیگم تو مجھے, ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے. زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ بولو اچھی لگتی ہے, تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع, اور کوئی اچھی لگتی ہو اور آپ بولو نہیں لگتی, تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی وہ. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر, شدید غصہ, کہ بھئی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے. اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا مگر یہ سچ بے موقع ہے. یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے, انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ آ کے بولتے رہو.
वही है ना, वो सच बोल दिया था उस शौहर ने अपनी बीवी के सामने, आज से तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी मुसर्रत हो, तुम मेरी राहत हो। वो तो ये समझ रहा था कि राहत हो, मुसर्रत हो, कायनात भी तुम, वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता के सच बोल रहा है कि मेरी कायनात, कायनात भी नाम होता है लड़कियों का, सर्फ, मुसर्रत, राहत। तो वो समझी कि ये कह रहा है ये सब मैंने छोड़ दी, आज से सब राहत भी तुम, मुसर्रत भी तुम, और शाहीन भी तुम, और सब तुम। तो उसने कहा जब ये सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोलूं। तो उसने कहा ठीक है, फिर जमशेद भी तुम, गफ्फार भी तुम, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम। ठीक है ना, सच बोलने का ये अंजाम होता है। अबे तू जो भी थी छोड़ दे उसको यार, अब नई जिंदगी का आगाज करो। कहां से कहां दाएं बाएं में चला गया बात करते करते। तो मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज कर रहा था, वही अर्ज कर रहा था कि फ्यूचर हमारा कौन सा है, वही जो गोरे का है। तो हम अगर कल्चर को बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, कल्चर आज जिस चीज को अच्छा कह रहा है कल उसको क्या कहेगा, गलत कहेगा। आज जिस चीज को गलत कह रहा है कल उसको अच्छा कहेगा। तो सवाल पैदा होता है फिर अच्छा हकीकत में क्या है, बुरा हकीकत में क्या है। तो जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, खुदा की कसम 100 बार मर के जिंदा हो जाएं, वो अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन और डिफाइन नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुरान बताता है, इस्लाम बताता है, खुदा बताता है कि हकीकत में अच्छा क्या है और हकीकत में बुरा क्या है। और कुरान ये भी साथ में बताता है कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, मैं जब अच्छाई को एक्सप्लेन करता हूं तो अच्छाई वो नेचर है जिसमें मैंने इंसानों को पैदा किया। यानी दलील भी दे रहा है कुरान कि नेचर जो है वो सही है, और जो नेचर से तुम्हें चीज हटाए वो क्या है, गलत है। समझ में आ रही है बात? देखो कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो हमारी नेचर उनको कबूल नहीं करती। अल्लाह इम्तिहान में हमें डालने के लिए हमारी नेचर के खिलाफ भी कानून साजी कर सकता था, ऐसे कानून बना सकता था जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। अल्लाह को हक था, वो मालिकुल मुल्क है। इसकी मिसाल ऐसे है, आपका कोई गुलाम है, आप ये देखना चाहते हो मेरा फर्माबरदार है या नहीं, आप उसे गूं खाने का बोलो। अब गूं खाना नेचर है इंसान की, बोलो ना। लेकिन आप वो कहे गुलाम के बॉस आप मुझे कैसी बात का हुक्म दे रहे हो, मैं कह भाई मेरा ऑर्डर तू मानता है कि नहीं मानता, मैं तो ये देखना चाहता हूं। तो अल्लाह को ये हक था कि हमें ऐसे कामों का हुक्म देता जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। लेकिन कुरान कह रहा है कि अल्लाह का कुरान में दावा कर रहा है कि मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने ऐसे अहकाम तुम्हें दिए जो ऐन तुम्हारी नेचर है, ऐन फितरत है, फितरत से हटके कोई ऑर्डर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि इस्लाम पे चलना मजे का काम है, कड़वा घूंट नहीं है। कड़वा उसको लगेगा जो नेचर से हट गया है, जिसको गूं खाने की आदत पड़ गई है, उसको शहद में थोड़ी मजा आएगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। अब मसला क्या हो गया है कि हम चूंकि गोरे को फॉलो कर रहे हैं, वो मजहब से बगावत कर चुका है, मजहब से बगावत के नतीजे में वो नेचर से हट गया है, लिहाजा हमें भी नेचर से हटा रहा है। और हम भी आधे हट चुके हैं, पूरे नहीं हटे अभी। जब पूरे हटेंगे तो हमारे यहाँ 30 साल में शादी भी एक मजाक समझा जाएगा, फिर हमारे यहाँ 2 बच्चे भी मजाक समझा जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है बेवकूफ वाला काम। फिर अंग्रेज तो एक भी नहीं पैदा करता, बहुत मुश्किल से एक आध, वो भी कहीं उधार उधार। अभी एक केस आया ना बरतानिया में, पता है आपको, बरतानिया की अदालत में एक केस, उनके यहाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल और एबनॉर्मल में एक और मिसाल आ गई जहन में। बरतानिया में अभी कोर्ट में एक केस चला है, मेरे दोस्त ने मुझे पूरे उसके लिंक भेजे थे। खातून ने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है ये फला साहब का है, कोई भी उनके गफ्फार भाई होंगे या अंग्रेजों के जो भी कैरेक्टर है ना, ये तो अंग्रेजों के जो भी, ये उनका है भाई। तो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी कह रही थी भाई, उसको बुलाया गया, उसने बोला मेरा तो नहीं है। जो बाप है वो कह रहा है मेरा नहीं है। क्यों? उसको पता है मैं पकड़ा गया अगर तो कोर्ट खर्चा किस पे डालेगी, मेरे ऊपर डालेगी। वो कह रहा है मेरा नहीं है। वो खातून कह रही है इसी का है। अब केस जब चला तो पता चला उन 2 हफ्तों में तो बहुत से आदमियों के साथ ही इसके रिलेशन रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा किसका है भाई। वो बंदा कह रहा है भाई मेरा नहीं है, खातून कह रही है मैं इसी के साथ थी, इसी का है। जब डीएनए करवाया गया तो पता चला ना इसका है ना उसका है, किसी और का है। वो ना इसका है ना उसका है, बल्कि तो मुझे उस पर एक लतीफा याद आया। अच्छा, उनके यहाँ ये नॉर्मल है कि भाई ना उसका निकला जिसका दावा किया था और ना उसका निकला जिसका पे शक था, बल्कि किसी तीसरे का निकला। नॉर्मल है ये। वो कहते हैं तरक्की तो कर रहे हैं ना हम भाई, असल में तो चांद पे जाओ, मरीख पे जाओ, खलाई सैयारे हम छोड़ रहे हैं। अब्बा तुम लोगों की टेंशन है यार, किसने एबनॉर्मल काम हुए इसमें। नंबर 1, हमारे यहाँ क्या औरत ये कहती है कि ये बच्चे का बाप है, बाप खुद चीख चीख के कहता है मेरा बच्चा है, किसी और की तरफ मंसूब किया टांगे तोड़ दूंगा। अपने बच्चे को बाप, मैंने जो फादर वॉइस ऑफ फादर की जो आवाज जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, जो बापों पे जुल्म हो रहा है, वो सारे बाप इस पे रो रहे थे कि हमारा बच्चा है हमें मिले।
اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اب یا تو ہم اب نارمل ہیں بھائی, پاگل ہو گئے ہیں, یا گورا پاگل ہو گیا. دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے, بالکل دونوں ایک 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے, مجھے نہیں مل رہا, خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہفتے میں ایک دن تو میرے ساتھ گزارے, میرا بچہ رو رہا ہے باپ. وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی, نہیں ایڈیٹنگ کی ہے اس میں, ورنہ تو چیخو پکار لگی ہوئی تھی. اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے, عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے, عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ تھرڈ پرسن کا ہے. تھرڈ پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آ گئی, وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے. وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر ابا کے معاملے میں 180 ڈگری پر ہے. تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, یا وہ فل پاگل ہے. دونوں میں سے ایک فل کیا ہے, ایک کلچر کیا ہے, فل پاگل. اچھا, پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں نا وہ فل پاگل ہیں, اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پر ہیں. یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. آئی بات سامنے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا, اس کا آدھا تم اٹھاؤ گی آدھا میں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم, جیسے پالنے پالو, مانوں گا میرا ہے, ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا, نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ ٹینشن ہے. ایسے کیسز بھی ہیں. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا, اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار, بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو, میرے سے ہٹا یار ان کو, ٹھیک ہے نا, نام رہے میرا ولدیت میں, ذمہ داری نہ ہو میری. بہت کم کیسز ہیں, لیکن کیونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ جہاں ہم کہاں رہے ہیں, یہ 180 سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹرن مار رہے ہیں. کچھ ابھی وہی 180 پہ ہم جیسے بیوقوف کھڑے ہوئے, اور کچھ کیا ہے ٹرن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں ادھر. تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورا فل پاگل ہے, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نارمل ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف. اسلام کیا کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے. ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے, ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا, اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں, اس کو اسلام کا یہ حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا؟ مشکل. وہ کہے گا اف اسلام اتنا خطرناک مذہب یار, ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یار, اف. اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے؟ کلچر کا. ہمیں اسلام نہیں ہے, ہم تو اسلام کے حکم پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی, ادعوہم لآبائہم, لے پالک بچہ ہو, بچپن سے گود میں لے کے پالا, کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا, آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے. قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ کہ یار زبردست اسلام کا حکم ہے, اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے. کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا, اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتویٰ لے گی نا, سب کہیں گے حرام ہے, یہ سب کیا کہیں گے, یہ عمل کیا ہے, حرام ہے, کہ آپ نے عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیو. کبیرہ گناہ ہے یہ, چاہے باپ چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, موالی ہو, کچھ بھی ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی. اے اللہ, بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرسٹ سے لیتے ہیں, ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا, پھر کیا ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم, پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہیں, باپ نہیں تبدیل ہو سکتا. اب گورے کا حکم فطری ہے, یہ اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے. یورپ اس کو نہیں مانتا, کیوں؟ وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اسلام کے سارے حکام ایسے ہیں.
یہ جو خلا میں بار بار چیختا چلاتا رہتا ہوں، عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار، جب چاہے چلی جائے، یہ نیچر نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا، جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے، کیونکہ مرد سپیریئر ہے بائی نیچر۔ مرد کیا ہے؟ وہ سپیریئر ہے، اس کو خدا نے زیادہ صلاحیت دی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ مرد پاورفل ہے، پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی، لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا؟ اس کے اوپر مرد کا ہوگا۔ اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ۔ عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں۔ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا، دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے، ماتحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں، اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں، اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے، ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کر دے، دوبارہ آرڈر کرے گا، کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر، اس کو عار محسوس ہوگی، ذلت محسوس ہوگی۔ لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو، یس سر، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ کیا ہے میرے لیے فخر کی بات۔ اب اگر کوئی لیفٹیننٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی الو بنا دے اس کو، نیچر کے خلاف چلائے اس کو، ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کرنل اور لیفٹیننٹ، یہ مولویوں نے مذہب، کوئی لیفٹیننٹ کوئی کرنل نہیں، تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں۔ کرنل کون ہوتا ہے؟ تم پہ آرڈر چلانے والا، تو اس سے لیفٹیننٹ کرنل نہیں بن جائے گا، لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہی رہے گا، لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ، وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا، جس سے کرنل اور لیفٹیننٹ کے تعلقات کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے۔ کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، اور لیفٹیننٹ کی بھی واٹ لگ جائے گی۔ نہیں ہے یہ بات، میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے، وہ سپیریئر ہے، بائی نیچر ہے، یہ خدا نے بنایا ہے اس کو، اور عورت کیا ہے؟ وہ کمزور ہے۔ اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے، تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے، کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے، ذلت تھوڑی ہوتی ہے۔ ابے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بات نہیں مانتا، اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ذلت ہوگی اس کی؟ یار تم لوگ پاگل سارے، استغفر اللہ، یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹیننٹ کو، لیفٹیننٹ کہتا ہے جاؤ، باہر میں جاؤ، اس سے لیفٹیننٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں، پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا، جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں، تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز۔ جگہ جگہ باتیں یار یہ سرپھرا قسم کا آدمی آ گیا، اس کو نکالو فوج سے یار، فضول قسم کا آدمی، سرپھرا دماغ ہی نہیں ہے اس کے، بیوقوف، پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے؟ فخر۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا۔ ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے۔ باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے، سب کر لیتے ہیں، عمل بھی دیکھا۔ وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے، کہا میں احسان صرف 3 قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں۔ ایک اپنے استاذ، وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے، تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں، اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں۔ فرمایا دوسرا والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا، وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان تو وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے۔ ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے عاجزی، اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے، جو حضرت سے سینئر ہیں، جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا، ان کو سینئر بنا دیا، ان کے سامنے عاجزی، ان کے سامنے جھکنا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے۔ تو یہ نیچر کی بات کی، یہ نیچر کے خلاف بات کی۔ یہ خاندان کے بڑے، وہ بھی ماں باپ ہی کے، ماموں چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں، یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا، جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے عاجزی، اس کے سامنے تکبر نہیں ہے۔ تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا، یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی، تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی، شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مرد کیا کرے گا؟ مرد چونکہ پاورفل ہے، وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے،
مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے تو پھر وہ اپنی جان نشاور کرتا ہے. ہمارے کلچر میں کروڑوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی, کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. گیس کا بل, بجلی کا بل, راشن, آٹا, دال, دھکے کھا رہے ان کے لیے, ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے. یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے؟ میری. مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے, یہ نیچر کے خلاف ڈالا ہے اس کے دماغ میں. اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے شوہر کو, مرد کو سپیریئر بنایا. مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے یہ سپیریئر ہے, اس کی چال سے پتا چلتا ہے, اس کے حوصلے سے پتا چلتا ہے. آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو بھائی؟ لیکن انہوں نے کر دیا. جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا؟ چینج. باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, پکڑا جا رہا ہے وہ کورٹ میں. تو بڑی محنت کی انہوں نے اس بغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے. جلدی نہیں ہو گیا یہ کام. ان کا میڈیا 200 سال سے اس میں محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بغیرتی کو انسٹال کریں, انجیکشن میں ڈال ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو, انجیکشن کو, تاکہ اچھی طرح بغیر. اتنی جلدی نہیں ہو گیا, بہت ٹائم لگا ہے. اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اسلام نے کیا بتایا بھائی؟ مرد کیا ہے؟ سپیریئر ہے. اس میں عورت کا بھی فائدہ تھا. عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھئی میرا شوہر ہے, یہ میرا رکھوالا ہے, مرد ہے, اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے. تو اب کیا ہے اس کو, اور یہ بھی احساس ہے کہ بھئی میں اس کے ماتحت ہوں, جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اس میں وہ نبھاتی بھی تھی کہ اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے, تو لڑکے پھڈے کر کے کیا کرنا ہے. لیکن یورپ نے کیا کیا؟ عورت کی نیچر کے خلاف. اسلام نے کیا کیا؟ مرد کو سپیریئر مانا, اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا؟ مرد کو دے دیا, سپیریئر مان کے. اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. بعض دفعہ مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں, لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. کچھ سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا, کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ, چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے لیے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے. ابھی اس پہ میں بیان نہیں کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی. ابھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا. یورپ نے کیا کیا؟ مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی بیوی بنا لے, ہمیں مارکیٹ میں کیا مل جائے؟ میاں مل جائے. میاں مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ بوائے فرینڈ. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ تو زندگی برباد, پھر اولادیں ختم, نسل برباد. ایسا دماغ, اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں. یعنی ایک آدمی عذاب میں اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہا ہے, خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں, عذاب میں بھی ہیں, اور اس عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم پہ ترس کھا رہے ہیں. ابے تو ہمارے انگریز سے میں بولتا ہوں, ہم لوگ کے گھروں میں آ کے دیکھو, خدا کی قسم ہم جو عیش کر رہے ہیں نا, تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا. اس غربت مہنگائی میں بھی ہم عیش کر رہے ہیں. عیش کا مطلب خوش ہیں الحمدللہ. کیا ہو گیا؟